السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے ایک ویران بنگلے کی، جسے مقامی لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ یہ بنگلہ سالوں سے خالی پڑا تھا اور اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ رات کے وقت بنگلے سے چیخیں اور قدموں کی پراسرار آوازیں آتی تھیں، جو سننے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی۔ کوئی بھی اس بنگلے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر ایک دن حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جا کر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ثابت ہوا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب، مزید کسی دیری کے بغیر۔ سب جانتے تھے وہاں کچھ ماورائی قوتوں کا راج ہے۔ حمزہ ایک نوجوان تھا جو ماورائی کہانیوں اور پراسرار واقعات کا بہت شوقین تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بھوت بنگلے میں ڈراؤنے واقعات پیش آتے ہیں، اور وہ ان سب کو جھوٹا سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ اس بنگلے میں رات گزارے گا اور وہاں سے واپس صحیح سلامت لوٹے گا۔ دوستوں نے اسے روکا، لیکن حمزہ اپنی بات پر قائم رہا۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی مدھم تھی اور فضا میں خوف کی ایک عجیب سی لہر تھی۔ حمزہ اپنے ہاتھ میں ٹارچ لیے بنگلے کے دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازہ پرانے زمانے کا تھا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک پراسرار سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ حمزہ کے دل میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط بنایا اور اندر قدم رکھا۔ بنگلہ اندر سے بہت ویران تھا۔ کمرے خالی اور دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف مکڑیوں کے جالے نظر آ رہے تھے۔ حمزہ نے اپنی ٹارچ جلائی اور بنگلے کی تلاشی لینے لگا۔ کچھ دیر تک اسے کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ بنگلے کے اندرونے حصے کی طرف بڑھا، ایک عجیب و غریب آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز کسی کے کرانے اور چلانے کی طرح تھی، جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ حمزہ نے آواز کا پیچھا کیا اور ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچانک ایک شدید سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا اور اس کی ٹارچ خود بخود بند ہو گئی۔ کمرہ بالکل تاریک ہو گیا تھا اور اب وہ آواز اور بھی واضح ہو چکی تھی۔ حمزہ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ حمزہ نے اپنی ٹارچ دوبارہ چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل بند ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک سایہ ظاہر ہوا اور وہ حمزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سائے کی شکل انسانی نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی ماورائی مخلوق معلوم ہوتی تھی۔ حمزہ کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ حمزہ نے دروازہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک سرد آواز آئی، "تم یہاں کیوں آئے ہو؟" یہ آواز کسی مرے ہوئے شخص کی طرح بھاری اور گہری تھی۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے چہرے پر زخم اور آنکھوں میں خون تھا۔ عورت کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور وہ حمزہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حمزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چلاتا ہوا دروازے کو پیٹنے لگا، لیکن دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ عورت قریب آ رہی تھی اور حمزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب کبھی یہاں سے زندہ نہیں نکل پائے گا۔
اچانک دروازہ زور سے کھلا اور حمزہ نیچے گر گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بنگلے سے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی وہ بنگلے سے نکلا، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کی ہنسی کی آواز بنگلے کی ویران فضا میں گونج رہی تھی۔ حمزہ اس رات کے بعد کبھی دوبارہ اس بنگلے کے قریب نہیں گیا۔ اس کے دوستوں نے اس سے اس رات کے بارے میں پوچھا، لیکن حمزہ نے کبھی بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی، اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس خوفناک حقیقت کا سامنا کرے۔ بھوت بنگلہ آج بھی ویران ہے اور اس کے اندر کی پراسرار آوازیں اب بھی سنائی دیتی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس بنگلے میں کیا ہوا تھا، لیکن جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ اگلے دن حمزہ شدید بخار میں مبتلا تھا۔ اس کے جسم میں عجیب سی کمزوری اور بے چینی تھی۔ اس کے گھر والے اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ جسمانی طور پر حمزہ بالکل ٹھیک ہے، صرف نفسیاتی طور پر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اسے کوئی شدید صدمہ پہنچ جائے جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ حمزہ کے دوست اس سے ملنے آئے اور بنگلے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بہت بار پوچھا، لیکن حمزہ بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب خوف تھا جس سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ وہ بار بار خوابوں میں اسی بوڑھی عورت کو دیکھتا جو بنگلے کے دروازے پر کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس کی سفید آنکھیں اور خون سے لتھڑا چہرہ ہر وقت حمزہ کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ اس دن کے بعد حمزہ نے کسی سے بھی بنگلے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اکیلا رہنا پسند کرنے لگا تھا۔ جب بھی اس کے دوست یا گھر والے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، وہ ان سے کتراتا اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ کبھی کبھار رات کو چیخ مار کر جاگتا اور کہتا کہ وہ آ رہی ہے، وہ مجھے لینے آ رہی ہے۔ حمزہ کے دوستوں کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، اور وہ سب بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بھوت بنگلے کا رخ کریں گے اور اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اس بنگلے میں آخر ہوا کیا تھا۔ جب وہ بنگلے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنگلہ بالکل ویران ہے، جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے جسموں سے گزرا۔ اندر پہنچتے ہی عجیب و غریب آوازیں پھر سنائی دینے لگیں اور ان کے دلوں میں ایک ناقابل بیان خوف پیدا ہوا۔ اچانک ان میں سے ایک دوست نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک پرانی تصویر لٹکی ہوئی ہے۔ وہ تصویر اسی بوڑھی عورت کی تھی جس کا ذکر حمزہ کر رہا تھا۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، یہاں آنے والا کبھی زندہ نہیں لوٹتا۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پورے بنگلے میں ایک شیطانی ہنسی گونجنے لگی اور وہ سب سمجھ گئے کہ اس بنگلے میں کچھ غیر معمولی اور خوفناک موجود ہے۔ اگلے دن علاقے کے لوگوں نے خبر دی کہ حمزہ کے دوست واپس نہیں لوٹے۔ اس دن کے بعد سے بھوت بنگلے کے بارے میں خوف اور بڑھ گیا۔ اب وہاں کوئی بھی جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو بھی وہاں جاتا وہ کبھی واپس آتا ہی نہیں تھا۔ حمزہ اس دن کے بعد ہمیشہ بیمار رہا اور ایک دن اچانک وہ بھی غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بھوت بنگلے کی طرف گیا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ لسنرز، اب بھی بھوت بنگلہ ویران کھڑا ہے اور رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ اب بھی اس بنگلے سے دور رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں، کیونکہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ بھوت بنگلہ
آج بھی اپنی پراسراریت کے ساتھ خاموش کھڑا ہے۔ رات کی تاریکی میں وہاں سے ہنسی اور کراہوں کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان آوازوں کا راز جاننے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ لوگوں کے دلوں میں اس خوفناک بنگلے کا ذکر آج بھی سرد لہر دوڑا دیتا ہے۔ جو بھی وہاں گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا اور شاید کبھی لوٹ بھی نہ سکے۔ بھوت بنگلے کا یہ خوفناک راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، یا شاید وہ اب بھی کسی اور بے خبر کو اپنی لپیٹ میں لینے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تھی بھوت بنگلے کی پراسرار داستان۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے پراسرار اور ڈراؤنے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ای میل آئی ڈی پر میرے ساتھ وہ واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ پراسرار جگہوں اور مقامات کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی بتائی ہوئی جگہوں پر سرچ کر کے جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھوڑے جاؤں گی اس دعا کے ساتھ، جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔